صاحب, آغا سراج درانی صاحب 4 سال سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں. ان میں سے کسی کو آپ نے روتے دیکھا ہے, کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے, کسی کو اولمپکس کی یہ ریسنگز لگواتے ہوئے دیکھا ہے, کسی کو آپ نے دیکھا کہ جی ادھر ہاتھ جوڑنا ادھر ہاتھ جوڑنا, جی مجھے جیل نہیں جانا, کیا مطلب 2 سال ہم بھی گزار کے ہیں, ہم نے تو کبھی خدا نہ خاصا آپ نے دیکھا. جب بھی آپ کو نظر آتے ہوں گے تو مسکراتے نظر آتے ہوں گے, ایک حوصلے سے نظر آتے ہوں گے. یہ بریڈ ہی دوسری ہے نا. میں پالیٹیشینس کی بریڈ دوسری ہے, اور یہ آرٹیفیشل لوگ جو آپ پہ اور ہم پر امپوز کیے گئے اور پورا ملک ان کے اوپر چھوڑ دیا گیا. اب کس طرح کی وزارتیں ان لوگوں کو ملی, پورا ملک ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا تھا کہ ملک کی معیشت کے فیصلے انہوں نے کرنے, ملک کی تقدیر کے فیصلے ان لوگوں نے کرنے, اور انہوں نے کیا کیا, آپ کی ملک کی معیشت کو آج اس دوراہے پہ آ کے کھڑا کر دیا. اللہ رحم کرے, لیکن انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ملک کا دیوالیہ نکالنے میں, کیونکہ یہ سارے یہ برساتی مینڈک اٹھا کے پارٹیوں میں ڈال دیے گئے کہ بھئی اب آپ نے حکومت, اپنے ملک اپنے چلانا ہے. اتنا بڑا ملک, پوری دنیا کی نظریں آپ کے ملک پہ ہوتی ہیں, وہ اتنا ہمارا ماشاءاللہ ایک مضبوط ملک, پوری دنیا کے جہاں پہ آپ کے پاس ریزرویشن آپ کے خلاف ہوں یا آپ سے لوگ ڈرتے ہوں, خوف میں ہوں, وہ ایک بچوں کے ہاتھ میں, نادان بچوں کے ہاتھ میں ملک دے دیا گیا, جی آپ چلاؤ. جیسے کہ کوئی آج بچہ پیدا ہو جائے, اس کو بولے بیٹا تم یہ ٹرک چلاؤ, تو یہ وہ والا کام انہوں نے کیا, اور وہی ہوا اشر کہ ملک کو جو نقصان پہنچا سکتے تھے پہنچایا, آج دن تک پہنچا رہے ہیں, ملک کے اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان اور اس کے لوگ. اور ڈیفینیٹلی جو لوگ اس کے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ وہ بھاگ رہے ہیں جن کو پتہ چل گیا ہے کہ اب جو ہے چیزیں سیریس ہوتی جا رہی ہیں. بہت ساری ریڈ لائنز پورے ملک کی عمران خان کراس کر چکا ہے. وہ لوگ اپنا شیلٹر ڈھونڈ رہے ہیں یا بھاگ کے جان چھڑائیں گے. باقی جو لوگ, وہ سب کی توبائیں لگی ہوئی, جی ہمیں جیل نہیں جانا, ہمیں اریسٹ نہیں کریں. میں کراچی کی فوٹیجز دیکھ رہا تھا, کراچی میں جو جلاؤ گھیراؤ ہوا, عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ جی نکلے کہ جی یہ کسی ادارے کا نام لیا, جی یہ پورے پری پلان کسی ادارے نے یہ کام کیے جلاؤ گھیراؤ کے. میرے پاس فوٹیجز موجود ہیں, ہو سکتا ہے کل میں اس پہ پریس کانفرنس کروں اور آپ کو ویڈیوز دکھاؤں اس کی, اور ان کے چہرے دکھاؤں. چھوٹے موٹے ورکر نہیں, ایم این ایز ایم پی ایس وہ پورا کام کر رہے ہیں. یہ ایم این ایز اور ایم پی ایس, وہ میرے پاس ابھی موبائل میں ساری فوٹیج موجود ہیں. ہو سکتا ہے کل میں آپ کو پھر اس پہ ہم میڈیا سے بات کرتے ہوئے وہ ساری چیزیں دکھاؤں کہ کس طریقے سے, مطلب یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی کہ آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایس لوگوں کو بولنے تم ادھر جاؤ, تم وہ کور کرو, اس دفتر میں گھستے ہیں, یہ کرتے, ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں. تو اب پھر بھی عمران خان نے آتے کیا پھر دھمکی دی. ہائی کورٹ میں گیا تو بولا جی اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو پھر ایسا حالت ہوگا, اور پھر وہ ان کی اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس ساری چیزوں میں ملوث ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کسی قسم کی, جو بھی 9 تاریخ کو جس نے بھی اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, اس کو حکومت قانون کے دائرے میں رہ کر سخت کارروائی کرے گی. جس طرح میں نے کہا تھا کہ یہ ہماری بسز جو جلائیں گئیں, ان کے پیسے ان سے میں بھرواؤں گا, میں ایڈوانس بتا رہا ہوں, چاہے ان کو کوئی بھی معافی دے دے, یہ پیسے انہوں نے بھرنے پڑیں گے, ورنہ عمران خان کا گھر بکوا کے بھی میں یہ پیسے بھرواؤں گا. اچھا یہ بتا دیں شبیر صاحب, تمام تر تنقید, تمام تر تضحیق کے باوجود جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہ مسلسل پی ٹی آئی کو جو ہے نا ریلیف پہنچا رہی ہیں. حالانکہ پی ڈی ایم نے ایک بہت بڑا احتجاجی جلسہ بھی کیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے, سوشل میڈیا میں زبردست تنقید چل رہی ہے جو یک طرفہ وہ ریلیف دے رہے ہیں. اس کے باوجود بھی آج بھی جو ہے نا عمران خان کو جو ہے نا ایک بہت بڑا ریلیف دیا گیا, اور اسی طرح پی ٹی آئی کے باقی لوگوں کو بھی ریلیف دیا جا رہا ہے. تو یہ کیا مطلب کیا ہونے جا رہے ہیں عدالتوں کی طرف سے, کیا دیکھیں جی وہ بھی نظر آ رہا ہے, چیزیں عیاں ہو رہی ہیں. اور یہ نہیں کہ جی کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جی کوئی قانونی تقاضا پورے کیے جا رہے ہیں. اگر قانونی تقاضا پورے کیے جاتے تو عمران خان جیسے جھوٹے اور مکار شخص کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا. اگر قانونی تقاضا پورے کیے جاتے تو پشاور کی بی آر ٹی میں جو صرف 7 ارب کے تو صرف ایک ایلیگیشن تھا کک بیکس کا, باقی سارے زیادہ تھے, اس پہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے سخت احکامات اور آرڈر کے باوجود جسٹس بندیال صاحب سپریم کورٹ میں بیٹھ کر یہ اسٹے آرڈر نہ دیتے کہ پی ٹی آئی کی کے پی کے گورنمنٹ کے خلاف بی آر ٹی پہ انکوائری اور انویسٹیگیشن نہ کی جائے. یہ بڑی خطرناک قسم کی ججمنٹ موجود ہے. اور آپ اگر ان ساری ججمنٹس کو آج کی صورتحال سے ملائیں گے, اور کوئی آج تک ہمیں تو کسی نے نہیں کہا, میں بھی ابھی پچھلے 4-5 سال سے عدالتیں بھگت رہے ہیں, کسی نے نہیں کہا کہ گڈ ٹو سی یو,
हमें तो किसी ने आज तक वहां पे रोस्टम पे बुला के किसी ने सलाम तक नहीं किया, और हम तो वो हैं कि जो वॉलंटियरली पाकिस्तान में आए थे, पाकिस्तान से खुदा न खास्ता भाग के तो नहीं आया था। हमें तो किसी ने आज तक यूं देख के कोई हमें कोई नजर तक हमने कोई नहीं मिला था। हमें कोई कौन बोलेगा जी गुड टू सी यू, इसको गुड टू सी यू जी, घर जाएं, 10 मेहमान ले जाएं, और भी किसी को बुलाना है बुलाएं, कुछ सूंघना है तो सूंघ लें, सब चीजें उनके पास, हर चीज उनको इजाजत है। ये अजब और किस्म की चीजें चल रही हैं इस मुल्क में। आप गलत आदमी से सवाल पूछ रहे हैं आजाद साहब कि आप हुकूमत से पूछ रहे हैं कि अपोजिशन लीडर कौन आ रहा है या तब्दीली हो रही है। वो आप अपोजिशन वालों से पूछे, वो बताएंगे कि वो अपना लीडर किसको चाहते हैं। किसी डंडा बरादर बंदे को चाहते हैं जो मुंह पे नकाब बांधे, हाथ में डंडा हो, बदमाशी करे और अभी पूरे पाकिस्तान से सिफारिशें करवाता रहे कि जी मेरी जान बख्श दो, मेरी लैंड ग्रैबिंग को बख्श दो, मेरी सारी इन बदमाशियों को बख्श दो। नो बख्शिश। मेरे सामने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब बैठे हुए हैं, इनको मैंने वो दे दिया 50 एकड़ का जो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का डेपो है, जो कि आपके सिंध असेंबली के ऑपोजिशन लीडर साहब के कब्जे में है, जिसमें भैंसें बांधी हुई हैं हमारे ट्रांसपोर्ट के बस डेपो पे। वो उनको सामने उनको इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी जा चुकी है। तो सर आप पीटीआई से अभी जो पंछी उड़ने का फैसला कर रहे हैं जी, पीटीआई से जो ये पंछी उड़ने का फैसला कर रहे हैं, तो आपके पास जगह है, बिठाएंगे इनको कहीं? देखें, मैं समझता हूं कि ये कबल अज़ वक्त है। अभी तक किसी पंछी ने पीपुल्स पार्टी से राब्ता नहीं किया, लेकिन उसमें भी दो किस्म के पंछी है ना। कुछ लोग वाकई सियासी माइंड सेट रखते हैं, कुछ लोगों की बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का है। मेजॉरिटी जो है वो उन बच्चों की है, मम्मी डैडी वाले बच्चे, जिन्होंने कभी जिंदगी में ना कभी पॉलिटिक्स की है और ना कभी उनको पॉलिटिक्स का पता है, और जिन्होंने इस मुल्क में जो पॉलिटिकल पोल्यूशन है उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है। पॉलिटिकल पोल्यूशन जो इमरान ने इस पूरे मुल्क की फिजा सियासत की जो बर्बाद की, तबाह की और उसको आलूदा किया, उसको साफ करने का इस वक्त दे रहे हैं। बदतमीजी के कल्चर को खत्म करने का टाइम है, इज्जत के साथ एक दूसरे से मुखातिब होने का टाइम है, छोटे बड़े का एहतराम करने का टाइम है, लोगों को के इस पॉलिटिकल इश्यूज में मैं समझता हूँ कि इस तरह पाकिस्तान की तारीख